حي على الفلاح. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، سورہ مومنون کے متعلق بات چل رہی ہے۔ سورہ مومنون کی ابتدا میں اللہ رب العزت نے دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونے والے مومنین کے لیے جو 7 اوصاف بیان فرمائے ہیں، ان میں سے 3 اوصاف کا ذکر تو ہو چکا کہ ایمان والے جو دنیا اور آخرت میں کامیاب ہیں وہ لوگ ہیں جو خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، وہ ایمان والے ہیں جو لغویات سے بچ کر رہتے ہیں، اور تیسرے نمبر پر فرمایا تھا وہ ایمان والے ہیں جو زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں۔ اب آگے اللہ رب العزت ان آیات میں کامیاب ہونے والے مؤمنین کی چوتھی صفت بیان فرماتے ہیں، والذین هم لفروجہم حافظون، کہ کامیاب ہونے والے مومنین وہ ہیں کہ جو اپنی شرم کی جگہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کی ہماری شریعت میں بڑی تاکید آئی ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے انسان کی جو تخلیق فرمائی ہے، اس تخلیق میں ہر انسان کے اندر جنسی خواہش کے جذبات کو رکھے۔ اگر ایک صحیح سالم مرد یا صحیح سالم عورت ہے کہ جسے کوئی بیماری نہیں ہے، تو اس کے اندر جنسی خواہشات کے جذبات ضرور ہوں گے۔ لیکن ان جنسی خواہشات اور جذبات پر کنٹرول کرنا اور اس طریقے سے کنٹرول کرنا کہ اس کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دینا، اس کی ہماری شریعت میں اجازت نہیں ہے۔ جیسے ہماری شریعت میں رہبانیت کی اجازت نہیں ہے۔ رہبانیت یعنی کہ انسان ملنگ بن جائے، نہ شادی سے مطلب نہ دنیا سے مطلب، اس کی ہماری شریعت میں اجازت نہیں ہے۔ اس لیے کہ انسان چاہے کتنی بھی کوشش کر لے، لیکن اپنے جنسی جذبات پر قابو کرنا اگرچہ ناممکن نہیں ہے، لیکن مشکل ضرور ہے۔ کہ ایک صحیح سالم تندرست مرد ہو اور ایک صحیح سالم تندرست عورت ہو، اور اس کو اگر کہا جائے کہ وہ اپنے ان جنسی جذبات کی تسکین نہ کرے بلکہ اس پر قابو کرے، تو ایک وقت تک تو وہ قابو کر سکتے ہیں، لیکن ان کے سروں پر ہمیشہ اس بات کا خطرہ رہتا ہے کہ وہ کبھی نہ کبھی کسی فتنے میں، کسی گناہ میں ملوث ہو جائے۔ آج آپ دنیا کا جائزہ لیں، جن مذاہب میں اس بات کی اجازت ہے
کہ وہ لوگ دین کے نام پر، اپنے مذہب کے نام پر شادی نہیں کرتے. آپ ان کے حالات اٹھا کر دیکھ لیں کہ وہ کبھی نہ کسی طرح کے فتنے میں مبتلا ہوتے ہیں. تو ہمارا دین یہ تو دین فطرت ہے کہ انسان کی جو فطرت ہے اس کے مطابق ہمارے دین نے، ہمارے اللہ نے ہمیں احکامات عطا فرمائے ہیں. ان جذبات کو ختم کر دینا یہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے. تو اس کا راستہ کیا؟ اس کا راستہ یہ ہے کہ آدمی ان جذبات کو صحیح طریقے سے، شریعت نے جس طریقے سے اجازت دی ہے اس طریقے سے اپنے ان جذبات کو بھی پورا کرے. حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی کہ اللہ کے رسول، میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ میرا جی عبادتوں میں لگتا ہے، میں ان شادی وغیرہ کے جھنجٹ سے میں دور رہنا چاہتا ہوں، آپ مجھے اجازت دے دیں کہ میں شادی نہ کروں. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت نہیں دی، اس لیے کہ یہ دین فطرت ہے، ایک انسان کی فطرت ہے. یہ آدمی فطرت سے کب تک بھاگ سکتا ہے اور کیسے بھاگ سکتا ہے؟ تو ہماری شریعت میں اس بات کا بہت لحاظ رکھا گیا ہے کہ انسان اپنے جذبات پر قابو رکھے اور اپنی شرم کی جگہوں کی حفاظت کرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، من یضمنی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، کہ جو مجھے جو ہے دو چیزوں کی ضمانت دے دے، دو چیزیں کی مجھے ضمانت دے دے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میں اس کے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں. آپ نے فرمایا ایک چیز تو وہ جو دو جبڑوں کے درمیان میں ہے یعنی زبان، اور دوسری وہ جو دو پیروں کے درمیان میں ہے یعنی اپنی شرم، کہ ان دونوں کی حفاظت کی ذمہ داری جو بھی لے لے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے جنت کی ضمانت لے رہے ہیں. ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے کہ اکثر لوگ جنت میں کس عمل کی وجہ سے جائیں گے؟ آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جواب ارشاد فرمایا، تقوی اللہ و حسن الخلق، کہ دو صفتیں، ایک تو تقوی یعنی اللہ سے ڈرنا اور اچھے اخلاق، کہ یہ دو صفتیں ایسی ہیں کہ ان دو صفتوں کی وجہ سے جنت میں زیادہ تر لوگ جائیں گے. یعنی جنت میں جانے والے جتنے بھی لوگ ہیں ان میں آپ اکثروں کو دیکھو گے تو ان دو صفتوں کی وجہ سے وہ جنت میں پہنچے ہوئے ہوں گے. اور آگے فرمایا، اتدرون ما اکثر ما يدخل الناس النار، کہ تمہیں معلوم ہے کہ جہنم میں کن دو چیزوں کی وجہ سے لوگ اکثر جائیں گے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، الفم والفرج، کہ وہ دو چیزیں زبان اور اپنی شرم کی جگہیں ہیں، کہ ان کی غلط استعمال کی وجہ سے جہنم میں جانے والے اکثر لوگ جہنم میں پہنچیں گے. اس لیے قرآن کریم نے بھی مومنین کے صفات میں اس بات کو ذکر فرمایا کہ والذین هم لفروجہم حافظون، کہ کامیاب ہونے والے مومنین وہ ہیں جو اپنی شرم کی جگہوں کی حفاظت کرنے والے ہوں. آگے فرمایا حفاظت کا کیا مطلب، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، کہ ظاہر ہے کہ جب یہ چیز فطری طور پر انسان کے اندر ہے، انسان اس سے بھاگ نہیں سکتا ہے، تو اس چیز کو پورا کرنے کا راستہ کیا؟ تو قرآن نے آگے ارشاد فرمایا کہ ہاں، انسان اپنی بیوی سے اپنی اس ضرورت کو پورا کر سکتا ہے. جو اپنی بیوی سے اپنی اس ضرورت کو پورا کرے گا وہ تو شریعت کے دائرے میں ہے، لیکن اس کے علاوہ کسی اور راستے سے اگر کوئی اپنی اس ضرورت کو پورا کرے گا تو وہ اللہ کے حدود سے بڑھنے والا ہے، وہ اللہ کے حدود سے بڑھنے والا ہے. یہاں ایک بات سمجھا دوں، اگرچہ حیا کے خلاف ہے لیکن آج کے حالات جو ہیں
آج کے جو حالات ہیں اس کے مطابق آج ہم دیکھیں کہ دنیا گویا کہ اس چیز کو پروموٹ کر رہی ہے، لوگوں کے سامنے لے کر آ رہی ہے، جیسے کسی مرد کا کسی غیر عورت سے اپنی ضرورت کو پورا کرنے کو فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ فرمایا کہ جیسے ایک مرد کا کسی غیر عورت سے اپنی ضرورت کو پورا کرنا ناجائز اور گناہ ہے اور حدود سے آگے اللہ کے قائم کردہ حدود سے تجاوز کرنا ہے، ایسے ہی کسی مرد کا کسی مرد سے یا کسی عورت کا کسی عورت سے اپنی اس ضرورت کو پورا کرنا بھی اللہ کی قائم کردہ حدود سے آگے بڑھنا ہے۔ آج دنیا دیکھیں آپ باقاعدہ آج مرد اور مرد، عورت اور عورت اعلانیہ طور پر لوگوں کو دعوت دے کر شادی کرتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ دنیا کہاں جا رہی ہے؟ یہ تو آدمی اگر شریعت کے احکامات کو بھی چھوڑ دے، آدمی اگر سوچے تو یہ فطرت کے بھی خلاف ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو جس ڈھانچے میں بنایا ہے اس پر بھی اگر انسان غور کر لے تو اسے پتہ چلے گا کہ یہ فطرت کے خلاف ہے۔ اسی طریقے سے جیسے ایک مرد کا ایک مرد سے، ایک عورت کا ایک عورت سے اپنی جنسی ضرورت کو پورا کرنا اللہ کے حدود سے تجاوز ہے، اسی طریقے سے کسی کا اپنے ہاتھوں سے اپنی جنسی خواہش اور ضرورت کو پورا کرنا یہ بھی اللہ کے حدود سے تجاوز کرنا ہے۔ اس لیے ہماری شریعت اس بات کا ہمیں پابند بناتی ہے کہ ہم اپنی ان شرم کی جگہوں کی حفاظت کریں اور اپنے آپ کو ایسے کسی گناہ میں ملوث کرنے سے پاک رکھیں، اس لیے کہ اگر ان چیزوں پر پابندی نہیں لگائی گئی اور ان باتوں کا خیال نہیں کیا گیا تو معاشرہ کتنا گندا معاشرہ ہوگا، کس کی عزت محفوظ رہے گی۔ اس لیے شریعت نے ہمیں اس بات کا پابند بنایا ہے۔ یہ کامیاب ہونے والے مومنین کے اوصاف میں یہ صفت بیان فرمائی ہے کہ کامیاب ہونے والے مومنین وہ ہیں کہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور ایسے لوگوں کے لیے شریعت نے جو ہے دنیا اور آخرت کے بڑے فوائد ذکر فرمائے ہیں، اور اس کا خیال نہ رکھنے والے اور ان حدود سے تجاوز کرنے والوں کے لیے شریعت نے بڑی سزائیں بھی رکھی ہے۔ قوم لوط کے حالات کو اٹھا کر دیکھ لیں۔ قوم لوط جو اس خیر میں مبتلا تھی، اللہ نے یہ سزا دی ان کو کہ ان کو زمین کے ساتھ اٹھایا اور اوپر لے جا کے اللہ نے انہیں پلٹ دیا، گویا کہ وہ نیچے ہو گئے اور زمین ان کے اوپر ہو گئی۔ تو قرآن ایسے واقعات سے ہمیں عبرت بھی دلاتا ہے، اس لیے ہم بھی یہ کوشش کریں کہ ایسے گناہوں سے ہم بھی پاک رہیں، ہمارا معاشرہ بھی پاک رہے۔ آگے صفت ذکر فرمائی، والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون، اور کامیاب ہونے والے مومنین ان کی پانچویں اور چھٹی صفت یہ ہے کہ وہ امانتوں کی ادائیگی کا خیال رکھتے ہیں اور اپنے عہد کا اور اپنے وعدوں کا خیال رکھتے ہیں۔ امانت کی ادائیگی ہماری شریعت میں اللہ رب العزت نے خود قرآن کریم میں جگہ جگہ پر اس بات کا ہمیں حکم دیا ہے، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، کہ امانت کی حفاظت یہ ہماری شریعت میں ایک بڑی چیز ہے اور بڑی بات ہے۔ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر ہجرت کے واقعات کو پڑھیں کہ جب آپ کو ہجرت کا حکم ملا، اس رات آپ علیہ الصلوۃ والسلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سب جانتے ہیں کہ آپ کے نبوت کے اعلان سے پہلے سے آپ کا لقب صادق اور امین تھا کہ آپ سچے ہیں اور آپ امانت دار ہیں۔ آپ کے اس لقب کی وجہ سے لوگ اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھ جاتے تھے، صرف ایمان والے نہیں بلکہ بے ایمان لوگوں کی بھی بے شمار امانتیں آپ کے پاس رکھی ہوئی رہتی تھی۔ جب آپ علیہ السلام کو ہجرت کا حکم ہوا تب یہ حکم تھا کہ آپ خاموشی کے ساتھ
نکل جائیں اور مدینہ منورہ پہنچ جائیں۔ اب مسئلہ یہ آ کر کھڑا ہوا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جتنی امانتیں رکھی ہوئی ہے اس کا کیا کیا جائے؟ اگر آپ بلا کر لوگوں کو ان کی امانتیں سپرد کر دیتے ہیں تو یہ بات ظاہر ہو جائے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں جا رہے ہیں اس لیے یہ امانتیں دے رہے ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، وہ ساری امانتیں انہیں سپرد کی کہ یہ امانت فلاں کی ہے، یہ امانت فلاں کی ہے، یہ ساری امانتیں انہیں سپرد کی اور فرمایا کہ مجھے ہجرت کا حکم ہے، میں ہجرت کے لیے نکلوں گا، تم یہ امانتیں ان کے مالکوں تک پہنچا دینا اور جب تم اس کام سے فارغ ہو جاؤ اس کے بعد تم بھی جو ہے مدینہ منورہ آ جاؤ۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے امانت کا کتنا خیال رکھا، اور آپ نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا لا ایمان لمن لا امانت له ولا دین لمن لا عہد له، کہ لا ایمان لمن لا امانت له، کہ جس کے اندر امانت داری نہیں ہے اس کا ایمان بھی نہیں ہے، ولا دین لمن لا عہد له، اور جو اپنے عہد کو پورا نہیں کرتا، جو اپنے وعدے کو پورا نہیں کرتا اس کا کوئی دین بھی نہیں ہے۔ اور وعدے کو پورا نہ کرنا اور امانت میں خیانت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی نشانی اور علامت بیان فرمایا۔ آپ نے ارشاد فرمایا ثلاث من کن فیہ کان منافقا خالصا اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان، کہ جس شخص کے اندر 3 خصلتیں ہوں وہ شخص منافق ہے۔ ایک کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور جب اس کے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو اپنی اس امانت کے اندر وہ خیانت کرے، اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق قرار دیا۔ ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، دوسری حدیث ارشاد فرمائی آیت المنافق ثلاث، کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں، اذا حدث کذب واذا وعد اخلف، کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے اور جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور جب اس کے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو امانت میں خیانت کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب غزوہ خیبر ہوا، خیبر ایک جگہ پر جہاں قلعے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان خیبر کے قلعوں کا محاصرہ کیا، اس کو گھیر لیا جا کر۔ چند دن محاصرے کے بعد اس قلعے میں سے ایک چرواہا اپنی بکریوں کو لے کر باہر نکلا چرانے کے لیے۔ قلعے کا تو محاصرہ تھا، کوئی نہ باہر آ سکتا تھا نہ کوئی اندر جا سکتا، لیکن کسی اور راستے سے یہ چرواہا باہر نکلا، اور جب اس نے صحابہ کو دیکھا کہ یہ محاصرہ کیے ہوئے کھڑے ہیں تو انہوں نے سوچا کہ یہ تو مسلمانوں کا لشکر ہے اور ان کے بادشاہ بھی ان کے ساتھ ہوں گے، تو انہوں نے صحابہ کو پوچھا کہ تمہارے بادشاہ کہاں ہیں؟ تو صحابہ نے کہا کہ دیکھو بادشاہت ہم میں نہیں ہوتی، ہمارے امیر ہیں، ہمارے سردار ہیں، ہمارے پیغمبر ہیں جو ہمارے ساتھ ہیں۔ تو کہا کہ وہ کہاں ہیں، کیا میں ان سے مل سکتا ہوں؟ صحابہ نے کہا ہاں بالکل۔ اس نے سوچا کہ میرے جیسا چرواہا اور ان کے بادشاہ سے کیسے مل سکتا ہے، لیکن صحابہ نے انہیں رہبری کی کہ فلاں خیمے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، آپ وہاں جا کر مل لیں۔ وہ چرواہا پہنچے وہاں، ان کا نام کتابوں میں اسود لکھا ہے کہ وہ اسود نامی چرواہے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے، آپ کا دیدار کیا اور پھر پوچھا کہ بھئی آپ کیوں آئے ہیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ آپ کس چیز کی دعوت دے رہے ہیں، لوگوں کو کس بات کی طرف بلا رہے ہیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ ساری باتیں بتلائی کہ دین کیا ہے، شریعت کیا ہے، میں اللہ کا آخری اور سچا پیغمبر ہوں۔ تو کہا اگر میں آپ کی بات مان لوں تو کیا ہوگا؟ کہا کہ اگر آپ بات مان لیں گے تو آخرت میں تو آپ کو جنت ملے گی، دنیا میں جو ہے آپ کو مسلمان اپنے گلے لگائیں گے اپنے پاس۔ تو کہا کہ میں ایک چرواہا سیاہ فام آدمی ہوں، کیا مسلمان مجھے میرے بدن سے پسینے کی بدبو آتی ہے، مسلمان مجھے گلے لگائیں گے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا بالکل، جو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی دعوت ہوئی
اس کی سمجھ میں بات آئی اور اس نے دعوت کو قبول کر کلمہ پڑھ لیا اور ایمان لے آیا۔ ایمان لانے کے بعد اس نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ اب تو میں آپ پر ایمان لے آیا ہوں، اب آپ بتائیے کہ میرے ذمے اب کیا کام ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے تمہارے ذمے یہ کام ہے کہ تم یہ جو بکریاں چرانے کے لیے لے کر آئے ہو، یہ لوگوں کی، دوسروں کی بکریاں ہیں، آپ اسے صرف چرانے لے کر آئے ہو اس وعدے پر کہ تم شام میں یہ بکریاں ان تک واپس پہنچاؤ گے، یہ بکریاں تمہارے پاس امانت ہے، جاؤ سب سے پہلے یہ کام کرو کہ جا کر ان بکریوں کے مالک کو ان کی بکریاں پہنچا دو کہ یہ تمہارے ذمہ امانت ہے، اور ایک مسلمان اپنی امانت میں کبھی بھی خیانت نہیں کر سکتا ہے۔ ہم اندازہ لگائیں کہ جنگ کے حالات ہیں، اور ایسے حالات میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امانت کی ادائیگی کی تعلیم دے رہے ہیں اور امانت کو جو ہے ادا کروا رہے ہیں۔ ہم اندازہ لگائیں کہ یہ امانت کی ادائیگی ہماری شریعت میں کتنی اہمیت رکھتی ہے۔ آج امانت کا مفہوم ہم نے کیا سمجھا؟ امانت کا ایک مفہوم جو ہے ظاہری مفہوم یہ اس کا یہی ہے کہ کسی نے ہمیں کوئی چیز رکھنے کے لیے دی، ہم اسے محفوظ رکھیں، اس کو استعمال نہ کریں، جیسی اس نے دی ہے ویسی اس کو ہم واپس لوٹا دیں، یہ امانت۔ بالکل امانت کا یہ مفہوم ضرور ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ امانت کا مفہوم بہت وسیع مفہوم ہے کہ امانت میں یہ بھی داخل ہے کہ ہماری زندگی یہ بھی امانت ہے، ہمارے اعضاء یہ بھی امانت ہے۔ نہ زندگی ہم نے کہیں سے خریدی ہے، نہ اعضاء ہم نے کہیں سے خریدے ہیں، بلکہ یہ اللہ نے ہمیں زندگی بھی دی ہے، یہ ہمارے جسم کے اعضاء یہ بھی اللہ نے ہمیں دیے ہیں۔ تو یہ زندگی ہماری خود کی نہیں بلکہ اللہ کی امانت ہمارے پاس ہے۔ اسی لیے تو ہماری شریعت میں خودکشی کی اجازت نہیں، کیوں کہ یہ جان ہماری ہے ہی نہیں کہ ہم اس کے مالک ہوں کہ ہم جیسی چاہے ویسی اس کو صرف کر دیں اور جب چاہے تب اسے ختم کر دیں، اس کے ہم مالک نہیں ہیں، یہ ہمارے پاس امانت ہے۔ اس لیے یہ زندگی بھی ہمارے پاس امانت ہے۔ یہ زندگی اللہ نے جو دی ہے، اس کو جس کام کے لیے دی ہے اس کام میں لگانا یہ امانت داری ہے، اور اس کے خلاف لگانا یہ امانت میں خیانت ہے۔ آگے صفت ارشاد فرمائی کہ جو اپنے عہد کو پورا کرتے ہیں، اپنے وعدوں کو پورا کرتے ہیں۔ عہد کو پورا کرنا یہ بھی شریعت میں ایک مقام رکھتا ہے کہ انسان نے کسی سے وعدہ کیا، اس وعدے کو پورا کرنا یہ ہمارے یہاں ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی سے وعدہ فرما لیا کہ ہم فلاں وقت پر فلاں جگہ ہم ملیں گے اور آپ کی ملاقات کریں گے۔ کتابوں میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے وقت پر اس جگہ پر پہنچ گئے، وہاں جا کر اس کا انتظار کرتے رہے لیکن وہ نہیں آئے۔ کتابوں میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام 3 دن تک وہاں پر جاتے رہے اور ان کا انتظار کرتے رہے۔ جب تیسرے دن وہ صاحب آئے تو آپ نے صرف اتنا جملہ کیا، ارشاد فرمایا کہ تم نے وعدہ کیا اور وعدے پہ آئے نہیں اور تم نے مجھے تکلیف پہنچائی، اس کے علاوہ کوئی بات نہیں۔ تو وعدے کو پورا کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی مشقت اٹھائی کہ 3 دن تک آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ پر جاتے رہے۔ وعدہ، جیسے وعدے کا یہ مفہوم ہے کہ ہم کسی سے وعدہ کر لیں اس وعدے کو پورا کرنا، ایسے ہی وعدے کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ جیسے کوئی ملازم اگر کسی جگہ جاب لیتا ہے تو وہ گویا اس کا جو وقت ہے کہ میں آپ کے یہاں جاب کروں گا 10 سے لے کر 6 بجے تک کا میرا وقت ہوگا، اس وقت کو پورا کرنا اور اس کے ذمے جو کام لگے ہوئے ہیں ان کاموں کو پورا کرنا، یہ بھی وعدہ پورا کرنا ہے۔ اگر کوئی اس وقت میں خیانت کرتا ہے یا اس کام میں خیانت کرتا ہے کہ جس کام کی ذمہ داری اسے دی گئی ہے اور اس کام کو وہ اگر پورا نہیں کرتا ہے
تو اس کے لیے بھی ہے کہ شریعت کی نظر میں وہ بھی اپنا وعدہ پورا کرنے والا نہیں شمار ہوگا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بھی وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا فرمایا کہ عہد کو پورا کرو، وعدے کو پورا کرو کہ تمہارے اس وعدے کے متعلق قیامت میں تم سے پوچھا جائے گا۔ ایک آخری واقعہ بیان کر دوں کہ غزوہ بدر کے موقع پر، غزوہ بدر اگر آپ کو معلوم ہو تو یہ پہلی جنگ ہے اور مسلمانوں کی قسم پرسی کی حالت ہے اور اس میں یہ جنگ ہو رہی ہے، اور جنگ بدر کی یہ خصوصیت ہے کہ جنگ بدر میں جو صحابہ شامل تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مغفرت کی بشارت دے دی، بلکہ جنگ بدر میں جو صحابہ شامل تھے ان ناموں کی یہ صفت ہے کہ اولیاء کرام فرماتے ہیں کہ ان کے ناموں کے ورد سے کوئی اگر دعا کرتا ہے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے، اتنے متبرک نام ہیں۔ تو جنگ بدر کے موقع پر ابو جہل جو ہے اپنا لشکر لے کر نکلا تھا، اسی وقت حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے والد ایمان لا کر مکے سے جو ہے مدینہ جا رہے تھے۔ راستے میں ابو جہل سے ملاقات ہوئی، ابو جہل نے ان کو پکڑا کہ کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہم مدینہ منورہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں، ہم ایمان لے آئے ہیں۔ تو ابو جہل نے کہا کہ تب تو میں اب آپ کو نہیں چھوڑوں گا، اس لیے کہ آپ مدینے جاؤ گے تو جا کر آپ ہمارے مقابلے میں جو جنگ ہوگی اس میں تم شامل ہو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا تم ساتھ دو گے اور جنگ میں شامل ہوگے۔ تو حضرت حذیفہ اور ان کے والد نے جو ہے ان سے وعدہ کر لیا کہ نہیں، کوئی ہماری غرض تو صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات اور زیارت ہے، ہم جو ہے جنگ میں شامل نہیں ہوں گے، یہ وعدہ کر لیا۔ اس وعدے کے بعد ابو جہل نے چھوڑا کہ ہاں اگر یہ وعدہ ہے، آپ کے ساتھ یہ شرط ہے، آپ اگر اس بات کا وعدہ کرتے ہو تو میں آپ کو جانے دیتا ہوں۔ یہ آگے سفر میں نکلے، مدینہ منورہ پہنچنے سے پہلے پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے بدر کے لیے نکل چکے ہیں۔ راستے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی اور یہ پورا واقعہ بیان کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسا ہوا ہمارے ساتھ، لیکن وہ تو ہم نے مجبوری میں، اگر ہم نہ کہتے اس کو تو ہمیں نہ چھوڑتا، اس لیے ہم نے مجبوری میں آ کر جو ہے اس سے وعدہ کر لیا ہے، لیکن آپ ہمیں اجازت دے دیں کہ ہم آپ کے ساتھ اس جنگ میں جو ہے شامل ہوں۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، تم نے یہ وعدہ کر لیا ہے ان سے، اور ایک مسلمان جب کسی سے وعدہ کرتا ہے تو اپنے وعدے کو پورا کرتا ہے، اس لیے میں تمہیں اس جنگ کے اندر شامل ہونے کی اجازت نہیں دیتا ہوں۔ کہ یہ ہم اندازہ لگائیں کہ جنگ کا موقع ہے اور ایسے حالات میں بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو جہل جیسے لوگوں سے کیے ہوئے وعدے کا خیال رکھا اور اس کو پورا کروایا، تو ہماری زندگیوں کے وعدے کا تو ہمیں کتنا لحاظ رکھنا چاہیے۔ اس لیے یہ ایک چھٹی صفت تھی، پانچویں اور چھٹی صفت تھی کہ امانت داری اور وعدے کو پورا کرنا۔ آگے آخری بات ارشاد فرمائی والذین هم صلواتہم یحافظون، کہ ساتویں صفت کہ ایمان میں دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونے والے مومنین وہ ہیں جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ ہمیں اگر یاد ہو پہلی صفت بھی ارشاد فرمائی تھی الذین هم فی صلاتہم خاشعون، کہ جو خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے والے ہوں، اور ساتویں آخری صفت بھی بیان فرمائی کہ کامیاب ہونے والے مومنین وہ ہیں جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہوں۔ گویا کہ پہلی صفت بھی نماز ذکر فرمائی اور آخری صفت بھی نماز ذکر فرمائی۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس سے پتہ چلا کہ اگر کوئی آدمی نمازوں کا اہتمام کر لے، نمازوں کو وقت پر پابندی کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام کر لے، اللہ رب العزت یہ خوبیاں اس کے اندر خود بخود پیدا کر دیتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت قرآن کریم میں بھی ارشاد فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز فحش باتوں سے اور منکرات سے روکنے والی ہے، یہ نماز کی صفت ہے۔ تو گویا کہ پہلی صفت بھی نماز تھی، آخری صفت بھی نماز تھی۔ جو نماز کا اہتمام کرتے ہیں وہ لوگ، ان لوگوں کے لیے یہ صفات کا ان کے اندر پیدا ہو جانا یہ آسان ہو جاتا ہے۔ آگے فرمایا اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون،
یہی لوگ فردوس کے یعنی جنت کے وارث ہیں کہ جو ان صفات کے ساتھ متصف ہیں، جنہوں نے اپنے اندر ان صفات کو پیدا کر لیا ہے، یہی لوگ فردوس کے یعنی جنت کے مستحق ہیں۔ ہم فیہا خالدون، اور اسی کے اندر وہ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ مختصر جو ہے 7 صفتیں تھیں جو ہم نے 4 اتوار میں جو ہے مکمل کی۔ اللہ کرے کہ ہمارے اندر یہ خوبیاں اور یہ صفات پیدا ہو جائیں تاکہ ہم دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہونے والے مومنین بن جائیں۔ آج یہ ہماری تفسیر مکمل ہوئی، اور کسی بھی نیک عمل کے ختم ہونے پر اللہ رب العزت دعائیں قبول فرماتے ہیں۔ مختصر 2 منٹ کی صرف دعا کریں۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اللہم لک الحمد کما انت اہل، وصل علی محمد کما انت اہل، وافعل بنا ما انت اہل، فإنک انت اہل التقوى واہل المغفرة۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم أحسن عاقبتنا في أمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اے باری تعالیٰ، اے باری تعالیٰ، ہم نے قرآن کے اوصاف کو سنا، ایمان والوں کے اوصاف کو سنا جو آپ نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا ہے۔ یہ اللہ، ہماری کوئی طاقت نہیں ہے، آپ اپنی قدرت کاملہ سے ان اوصاف کے ساتھ ہمیں جو ہے مزین فرما دیجئے، یہ اوصاف ہمارے اندر پیدا فرما دیجئے۔ یہ اللہ، ہمیں قرآن سے وابستگی نصیب فرما دیجئے، قرآن کو ہمارا اوڑھنا اور بچھونا بنانے کی توفیق عطا فرما دیجئے، قرآن کو آگے رکھ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اس کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ، ہمارے رمضان کو قبول فرما لیجئے، ہمارے روزوں کو قبول فرما لیجئے۔ رمضان اختتام پر ہے، اللہ جو کچھ عبادتیں ہوئی ہے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے۔ آپ کی شان کے مطابق تو نہیں ہوئی ہے، ہمیں اس قصور کا اعتراف ہے۔ اے اللہ، ہمارے قصوروں کو معاف فرما کر ہماری ان ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول فرما لیجئے، اور ان ہماری عبادتوں کو ہماری مغفرت کا ذریعہ بنا دیجئے۔ جو ایام باقی ہیں انہیں آپ کی اطاعت اور فرما برداری اور آپ کی منشا اور مرضی کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ، ہمارے تمام مسائل کو حل فرما دیجئے۔ جو لوگ جس لائن سے پریشان حال ہیں، اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے۔ آپ سب کے دلوں کے حال سے واقف ہیں، آپ سب کی پریشانیوں سے واقف ہیں، جس کی کیا حالت ہے۔ اے اللہ، بندہ کبھی ایسے حالت میں ہوتا ہے کہ وہ نہ ان تکلیفوں کو برداشت کر سکتا ہے، نہ دنیا میں کسی کے سامنے کہہ سکتا ہے، لیکن باری تعالیٰ آپ ہی کا در ہے۔ آپ نے اپنا ہی ایک در دیا ہے جہاں وہ آ کر اپنی ساری بات رکھ سکتا ہے، اپنے دل کے حال آپ کے سامنے کہہ سکتا ہے۔ ان حالات سے اگر نجات مل سکتی ہے تو آپ ہی کے پاس سے ملے گی مولا۔ کہ اللہ حالات سے نجات عطا فرما دیجیے، امت مسلمہ کو حالات سے نکال دیجیے، امت مسلمہ جن پریشانیوں میں ہے ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیجیے۔ یہ باری تعالیٰ اگر آپ نے ہماری دستگیری نہ فرمائی کون ہماری دستگیری فرما سکے گا؟ اے مولا اگر آپ نے ہمارے سروں پر ہاتھ نہ رکھا کون ہے جو ہمارے سروں پر ہاتھ رکھ سکتا ہے؟ اے باری تعالیٰ، اے باری تعالیٰ، بہت قصوروار ہیں، بہت گناہ کیے ہیں، ہر گناہ کا آپ کے سامنے اعتراف کرتے ہیں ندامت کے ساتھ۔ اے مولا جتنی زندگی گزر گئی گناہوں میں اسے معاف کر دیجئے اور آئندہ زندگی اطاعت اور فرما برداری میں گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ ہمارے وہ مرحومین جن کے احسان تلے ہم زندگی جی رہے ہیں، اے اللہ ان کی مغفرت فرما دیجئے۔ وہ آج اپنی قبروں میں پہنچ چکے ہیں، اے اللہ انہیں کروٹ کروٹ چین سکون نصیب فرما دیجئے، جنت الفردوس میں اعلیٰ علیین میں مقام نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم میں سے بہت سو کے ماں باپ اس دنیا سے چلے گئے، اے اللہ ماں باپ کے جانے سے ہم بڑی نعمت سے محروم ہو چکے ہیں۔ اے اللہ اگر اس نعمت کی قدردانی میں کوئی کوتاہی ہوئی ہے تو معاف فرما دیجیے۔
جن کے ماں باپ حیات ہیں اللہ انہیں اپنے ماں باپ کی قدر کی توفیق عطا فرما دیجیے، ان کی عزت کی توفیق عطا فرما دیجیے، ان کی اطاعت اور فرما برداری کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ اے باری تعالیٰ، اے باری تعالیٰ، ہمارے مسائل اگر حل ہو سکتے ہیں تو آپ ہی کے پاس ہو سکتے ہیں۔ یہ ہمارے بڑے جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، کل ہم بھی اس دنیا سے چلے جائیں گے، قبر کی تنہائی ہوگی، آپ کے علاوہ کوئی نصیحت دینے والا نہیں ہوگا کہ اللہ لوگ تو قبر میں ڈال کر چلے جائیں گے، اللہ لوگ قبر میں ڈال کر چلے جائیں گے، مٹی میں دبا کر چلے جائیں گے، وہاں اگر نصیحت دینے والا کوئی ہے وہ آپ ہی ہے۔ کہ اللہ قبر کی وحشت سے ہماری حفاظت فرمائی، کہ اللہ قبر کی تنہائی سے حفاظت فرمائی، کہ اللہ قبر کو عذاب کا گڑھا بننے سے حفاظت فرمائی۔ ہم سب کی قبروں کو، ہمارے تمام مرحومین کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیجیے، ہماری قبروں کو، ہمارے مرحومین کی قبروں کو تحت نگاہ وسیع فرما دیجیے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمیں نصیب فرما دیجیے، اور جنت الفردوس کا ہمارے لیے اور ہمارے مرحومین کے لیے فیصلہ فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم بس آپ سے آپ کی رضامندی چاہتے ہیں، کہ اللہ ہمیں آپ سے بہت محبت ہے، کہ اللہ ہم آپ سے پیار کرتے ہیں، آپ بھی ہمیں اپنا محبوب بنا لیجیے، ہمارے دلوں میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو پیدا فرما دیجیے، اے اللہ ان کی سنتوں پر جینا مرنا نصیب فرما دیجیے، اے اللہ جو کچھ مانگا وہ بھی عطا فرما دیجیے، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما دیجیے، ہم نے ہماری حیثیت کے مطابق مانگا ہے، اے اللہ آپ اپنی شان عطا فرما دیجیے، آپ اپنے وسیع خزانے سے عطا فرما دیجیے، آپ کے خزانے بہت وسیع ہیں، اے اللہ آپ وسیع خزانوں کے مالک ہیں، اے اللہ ہماری تمام ضرورتوں کو جو ہماری دنیا سے وابستہ ہے اور ہماری ان تمام ضرورتوں کو جو آخرت سے وابستہ ہے عزت کے ساتھ پورا فرما دیجیے، اور اللہ ہماری ان دعاؤں کو محض اپنے لطف و کرم سے اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں اور چاروں سلسلے کے تمام اولیاء کاملین کے صدقے طفیل میں قبول فرما لیجیے۔ وقال تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد النبی الأمی وعلى آلہ وسلم تسلیما برحمتک یا ارحم